बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम 6th सेंस पार्ट 2 लेकर हम हाजिर हैं और उर्दू में इसे छठी हैस है ना, छठी हैस पार्ट 2। और जैसा कि कल डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब ने गुफ्तगू में फरमाया था कि इंसान बाज़ औक़ात मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ रास्तों पे निकल जाता है और बाज़ औक़ात उन्हें कुछ अलामात नज़र आती हैं और सफ़र में या देखने में या समझने में, तो वो काफ़ी मुश्किलात का भी शिकार हो जाता है। तो वो फिर ढूंढता है कुछ ऐसे लोगों को जो इन बारीकियों को जानते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब है और उसके असरात क्या होते हैं इंसान पर फिजिकली और नफ्सियाती तौर पर। तो आइए बात करते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बस खुदा का करम है, आप सुनाएं। ये पिछले हफ्ते का जो प्रोग्राम था जी जी वो लोगों ने काफी पसंद किया और इत्तेफाक ये हो गया, जी फिर बात इत्तेफाक पे ही हो रही थी पिछले हफ्ते, और कि जिन लोगों के पास मेरा नंबर था और जो मुझे जानते हैं नंबर के हिसाब से कि मेरे पास उनका मेरे पास से यानी टेलीफोन में उनके कांटेक्ट थे, जी 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 तकरीबन 4 लोगों ने मुझे टेलीफोन कर दिया जी जी कि हमारा ये मामला है और इस मामले में आपकी रहनुमाई दरकार है। जी 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 तो एक ने तो ये कह दिया कि आपकी फीस कितनी है, तो मैंने कहा, और सब सुनने वालों को भी बता दूं कि हमारी कोई फीस नहीं है, जी हमारा कोई हदिया नहीं है, और 25-30 साल हो गए हमने कभी फीस ली ही नहीं है आज तक। जी हाँ, ये सारे जानते हैं, जितने हमें जानते हैं वो सब वो जानते सारे हैं। जानते हैं। ना हमने चंदा जमा किया कभी, ना हमने फीस ली, ना हदिया लिया, ना तोहफे लिए, हमें नहीं चाहिए। जी जी ये हमारा एक शौक है, हमारा एक इल्म है जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जी खैर, अब ये हमने सोचा कि हम अपना नंबर जो है वो लोगों को आप प्रोग्राम में दे दें जी और जी आप उन्हें दिखा दें नंबर एक दफा, हाँ, बाद तो में फिर वो उसे कर लें। मैं ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ अब्दुल शकूर साहब का, डॉक्टर साहब का। इनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो या किसी भी हालात में अगर आप परेशान हो, अगर एडवाइस लेना चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, just send the message in writing. Don't ring, because maybe if some other calls may be busy, but if you send the message, so we'll answer you back. डॉक्टर शकूर साहब आपसे बात भी हो सकता है, अगर मुनासिब हुआ तो बात करेंगे, नहीं तो आपको लिखकर भेज देंगे। तो मैं नंबर दे रहा हूँ, ये देख लीजिएगा ख़वातीन हज़रात। हाँ, इस पे व्हाट्सएप करना है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। ये हाँ, इंग्लैंड का ओनली नंबर है। व्हाट्सएप है। हाँ, 0044 वाला जो इंग्लैंड का कोड है, व्हाट्सएप करें जी और जी, अपनी चीज लिखें। और हर चीज जो है वो राजदारी में रहती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल होती है, बिल्कुल सही। ऐसे ही जॉब है मेडिकल फील्ड में, तो मुझे इसका पता है कि हमें कितनी राजदारी रखनी पड़ती है। यहाँ जी तक जी, कि मैं वो नाम जो मुझे आएंगे वो मैं साबिर रजा के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। उसने मुझे मैसेज किया। हाँ, वो जो केस होता है कि क्या मामला था, वो मामला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नाम, शहर, जगह ये डिस्कस नहीं होगी। तो जो 4 पहले जो लोगों के राब्ते हुए थे उन पे हम आज बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में भी। जी बात हमने पिछली दफा जो खत्म की थी उसमें ये था मामला, एक जगह हमारे माहिर नफ्सियात जनाब रईस अमरोहवी मरहूम साहब ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है। वो लिखते हैं कि इंसान अगर शऊर पर गालिब आ जाए तो वो वक्त के बंधन को तोड़कर अबदी बन सकता है, लामहदूद करार पा सकता है। शऊर पर गालिब आने का सिर्फ एक ही तरीका है, हवास के धोखों से ऊंचे उठ जाइए। हमारा मौजूदा इल्म या शऊर क्या है? महज हवास के जरिए हासिल होने वाला एक ही तजर्बा। दरअसल रईस अमरोही ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम हवास के तहत जो जिंदगी गुजारते हैं, जो 5 हमारे हवास खमसा है, हम अगर इनसे ऊपर उठ जाते हैं
تو پھر ایک چھٹی حص جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے اہم ریاضت جو اس میں ہوتی ہے وہ اپنی خواہشات کو مارنا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے اس پر قابو پانا ہے. یہ دو کام جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آدمی جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے ان 5 حواسوں سے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو مضمون ہے پیرا سائیکولوجی جسے کہیں آپ، یا ما بعد الطبیعت کہیں جسے، یعنی وہ چیزیں کہ سائنس جو ہے جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکی اب تک، یا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس جن چیزوں کا نہیں ملا، وہ پیرا سائیکولوجی میں چلی جاتی ہیں. اور اسی میں کئی اس کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جن پہ ہم ہر ہفتے کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کریں گے. جیسے ایک چیز ہوتی ہے اس میں آسٹرل پروجیکشن. آسٹرل پروجیکشن کو انہوں نے یوں ڈیفائن کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا مرکب ہے آدمی، روحانی اور مادی. یعنی جسم جو ہے وہ مادی ہے، روح جو ہے وہ روحانی ہے. ان دونوں سے مل کے انسان جو ہے وہ بنا ہے. اب آسٹرل پروجیکشن یہ ہے کہ جب آدمی کے بدن سے اس کی روح الگ ہوگی تو وہ آسٹرل پروجیکشن کہلائے گا. اب چاہے وہ موت کے بعد ہوتی ہے، یا دعویٰ یہ کرتے ہیں آسٹرل پروجیکشن والے کہ ہم جیتے جی بھی اپنے بدن سے اپنی روح کو باہر کر سکتے ہیں. اب جب آسٹرل، اب یہ ان کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں ہے یہ. ہم کیونکہ ہمارے مذہبی اور شرعی طور پر اس کے حدود میں ہیں. ویسے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 2 طرح سے روح قبض کرتے ہیں، ایک موت کے وقت اور پھر وہ واپس بدن میں نہیں لوٹتی، اور ایک نیند کے وقت. اور جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو وہ روح واپس اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے. ایسا کچھ قرآن شریف میں ہے. اسی لیے تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جو ہم آسٹرل ورلڈ میں ہوتے ہیں، اس ورلڈ سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اگر آدمی نیند میں ہے تو وہ شرعی حدود سے بھی باہر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ سو رہا ہے اور آپ نے سلام کیا ہے اور اس نے جواب نہیں دیا تو اس پہ گناہ نہیں ہے. اچھا، اب وہ نیند کی حالت میں ہے تو جب خواب دیکھتا ہے وہ، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہاں سے پاکستان جانا ہے، 9 گھنٹے کا سفر ہے، ایئرپورٹ جائیں گے، آپ وہاں اتریں گے، ملیں گے، 1 ہفتہ گزاریں گے، پھر آئیں گے. لیکن خواب میں آپ یہ کام 10 منٹ میں بھی کر لیتے ہیں. پاکستان گئے، وہاں ہفتہ گزارا، آ گئے اور خواب ختم ہو گیا. آسٹرل پروجیکشن اس کو کہا جاتا ہے. سننے والوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس قسم کے کوئی تجربے نہ کریں. یہ صرف ان کی معلومات کے لیے ہم نے پروگرام رکھا ہے، تجربوں کے لیے نہیں رکھا ہے. اسی کے اندر ایک فیلڈ اور آئی تھی کہ پیرا سائیکولوجی کی مدد سے مجرم کا کھوج لگانا یا کرائم کو سولو کرنا. اس سلسلے میں یورپ میں بڑا کام ہوا. بڑے ایون جب ایک سروے کیا گیا تو مختلف ممالک کے جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں، برطانیہ ہے، بیلجیم ہے، جرمنی، ناروے وغیرہ، امریکہ وغیرہ، ان کے ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا واسطہ کبھی ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ اغوا ہو گیا ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، تو کیا کسی نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں اپنی پیرا سائیکولوجی یا اپنی چھٹی حص سے بتا سکتا ہوں کہ بچہ کہاں ہوگا؟ تو ہر پولیس اسٹیشن میں، ہر ملک میں یہ کہا گیا کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمیں بے شمار ٹیلی فون کالز آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں، یعنی وہ ٹپس دیتے ہیں. لیکن تمام پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہیں دنیا کے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے اور ان کو ہم بنیاد بنا کر اپنی تفتیش نہیں کرتے، بلکہ ہم باقاعدہ ایویڈنس دیکھتے ہیں اور اپنی تحقیقات کرتے ہیں. تو یہ پیرا سائیکولوجی کی مدد سے مجرم کی کھوج لگانے میں بہت بڑے بڑے نام تھے. ایک نام جو ہے وہ بڑا اہم تھا اور وہ نام تھا ایم بی ڈائکسون. ایم بی ڈائک جو ہے یہ 1920 میں پیدا ہوا ہے. اب ابھی تک ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی تھی جو پوری دنیا میں پڑھی گئی اور انٹرنیٹ پہ بھی ملے گی. اور یہ کتاب جو ہے مجھے رئیس امروہوی صاحب نے مجھے کہا تھا، اس کا ذکر کیا تھا شاید، جتنا تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس کتاب کا نام تھا مائی پاسپورٹ سیز کلیرووائنٹ.
क्लेरोवाइंट जो है इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब ये है कि एक क्लेरोवाइंट ऐसे ही है जैसे ज्योतिषी होते हैं, नजूमी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अच्छा, कि अगर आप ये पूछ समझना चाहते हैं कि यार मेरा जो है पासपोर्ट खो गया है, या मेरा पैसे का बैग नहीं मिल रहा मुझे, या सोना कहीं खो गया है, तो आप क्लेरोवाइंट के पास जाएंगे, वो आंखें बंद करेगा, कुछ अपने अमलियात कुछ करेगा और आपको बताएगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ है। ऐसे शख्स को क्लेरोवाइंट कहते हैं, जो क्लेरोवाइंट यानी ये वो फील्ड कहलाती है। उसकी किताब थी माय पासपोर्ट सेज क्लेरोवाइंट। उसमें उसने बहुत सारे वाकयात लिखे कि किस तरह उसने अपनी इस कुव्वत से मुजरिमों का खोज लगाया या मसाइल जो थे वो हल किए। अब वो सही है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब गूगल पे गया था और इस किताब के मैंने रिव्यू पढ़े, तो जितने लोगों ने भी रिव्यू लिखे थे उन्होंने अच्छे रिव्यू ही लिखे थे और उन्होंने इस किताब को पसंद किया है। और ये किताब जो है अभी भी काफी अच्छी कीमत है उसकी। उसमें उसने एक वाकया लिखा है जो मैंने नोट किया था कि न्यूयॉर्क में 2 मासूम बच्चियों का अगवा और साइकिक जासूस की मदद से उनका खोज। इस वाकये का चर्चा आज भी रूहानी दुनिया के जो ये मैगजीन्स वगैरह यूरोप में निकलते हैं उसमें मिलता है, मगर पुलिस जो है वो आम तौर पर ये जो साइकिक जासूस हैं उनकी मदद नहीं लेती। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम उनकी ये मदद जो है वो नहीं लेते। अब जो हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया उसके अंदर ये हुआ, अच्छा इसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो या क्लेरोवाइंट हो, इस पे फिक्शन बहुत लिखा गया है। और आप ये देखें कि जो आज फिक्शन लिखा जा रहा है, क्या पता आज से 25, 30, 40 साल बाद वो हकीकत में बदल जाए। इसलिए कि आज से बहुत सालों पहले फिक्शन लिखा गया था, स्टार ट्रैक प्रोग्राम आपको याद होगा, अब भी है। उसमें जिस तरीके से वो गैलेक्सी में जाते हैं और दिखाया था, आज वैसे हो भी रहा है तकरीबन। लोग जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, खला में रॉकेट जा रहे हैं, सैटेलाइट हो गया है। हम इस वक्त जूम पे एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में आप किसी से भी बात कर सकते हैं बटन दबा के, और ना कोई तार है, ना वायर है, ना कुछ है, लेकिन हो रहा है। आपको दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक बटन दबाएं आपके सामने, यानी दुनिया कितनी करीब आ गई। तो जो फिक्शन लिखा जा रहा था बरसों पहले, वो एक हद तक हकीकत में सामने आता जा रहा है। तो हो सकता है आज जो चीजें फिक्शन में हैं वो कल हकीकत में नजर आ जाए, सामने आ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि ये कायनात जो है मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं, चांद सितारे, तुम खोज करो, फिक्र करो। अब जो करते हैं वो करते हैं। तो जो 4 लोगों ने राब्ता कायम किया मुझसे, साबिर रजा, एक की उम्र है उसमें 20 साल। उनका ये कहना था, जो पूरी तफसील लिखी थी उन्होंने व्हाट्सएप में, मैं उसकी मुख्तसरन बताता हूँ कि गहरी ज़हनी कशमकश है मुझे, फासिद ख्यालात और शर्मनाक तस्वुरात मुझे आते हैं, मौत से ज्यादा दोज़ख का खौफ जो आता है मुझे, और मुझे लगता है कि लोगों की निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही हैं। अच्छा, एक ने लिखा, मुझे उम्र है उनकी 20 साल, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, ए लेवल मैंने बड़ी मुश्किल से किया है, मेरा हाफजा खराब है और ये ख्वाहिश है कि हर शख्स मेरी इज्जत करे। अच्छा, एक ने लिखा है, मुझे उम्र जो है वो 24 साल है, कि मुझे ये लगता है कि कोई मेरी हरकत और नक्ल हरकत जो है वो देखता है, मुझे लगता है कोई ना कोई है जो मुझे फॉलो करता है। अच्छा, और लोग मुझ पर हंस रहे हैं, तंज करते हैं, मेरे उसूल हैं इन चीजों के। अब इसमें अहम पहलू क्या है कि अगर आप देखें कि जो पुराने जमाने के जो बड़े मुफक्किर थे या फलसफी थे या लिखने वाले थे, उन्होंने इंसानी जिंदगी को 7 के हिस्से में तकसीम किया था, कि बच्चे की पैदाइश से 7 साल तक, फिर 14 साल, 21, 28, 35, इस तरह से उन्होंने अदवार दिए हैं कि हर ये दौर है जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती है और ये होते हैं। तो अब इसमें देखें कि ये होता है ना कि 7 साल का अरसा, कि उम्र के जो इब्तिदाई 7 साल है उसमें नशो नुमा जो होती है, बच्चा जो है वो कॉपी कैट होता है,
آپ دیکھیں بچہ جو ہے جو ماں باپ کرتے ہیں یا بڑے بھائی بہن کرتے ہیں ان کی کاپی کرتا ہے, دوسروں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کاپی کیٹ کہلاتا ہے. 7 سال سے 14 سال کا جو زمانہ ہے اس میں ذرا سی نشو نما ہوتی ہے, اور یہ وہ نشو نما ہوتی ہے, اس میں 12 سال کی عمر میں تو بلوغت وغیرہ اور ساری ہوتی ہے, سارے بدن کے اوپر ظاہر ہونے لگتے ہیں, خیالات و جذبات اور وہ سب. عورت ہے, اور لڑکوں کی آواز ذرا بھاری ہونے لگتی ہے, لڑکیوں کی آواز پتلی سی اور ہوتی جاتی ہے. تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں 14 سال کی عمر تک. 14 سال سے 21 سال کی عمر جو ہے وہ انقلابی ہے, یہ بڑی دیکھ بھال کی عمر ہے, جس کو یہاں پر ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے. 18, 19, 17, 16, 15, 14, 13, یہ ٹین, یہ جو ایج ہوتی ہے اس کے اندر آدمی جو ہے اس کے اندر بڑی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے اندر اس کے مونچھیں آنے لگتی ہیں لڑکوں کو, ہے نا. وہ بڑا اچھا سا وہ شعر بھی تھا کچھ کہ جب تک خط نہیں نکلا تھا خط نہیں آتے تھے, اب خط نکل رہا ہے تو خط بھی آئیں گے. تو بہرحال شعر کی گنجائش تو نہیں تھی, مگر ایسے ہی ذرا مذاق یاد آ گیا. تو اس عمر کے اندر جو ہے انسان کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی اس سے لگن ہوتی ہے, وہ انفرادیت اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, ایگو آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد یہ نہیں 21 سال کی عمر تک, پھر اس کے بعد 28 سال کی عمر تک وہ اس نے اپنا کریئر کے اوپر اس کا دھیان چلا جاتا ہے, پیسہ کمانا ہے. 35 کے اس والے دور میں گھر بسانے کی بھی بات ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, اور پھر 42 سال آتا ہے اور پھر مڈل ایج آ جاتی ہے, اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا دکھ رہا ہے مجھے, مڈل ایج کا جو کرائسس ہے پھر وہ آ جاتا ہے. تو یہ ان کو میں نے مشقیں بتا دی ہیں کہ کیا کرنی ہے اور کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر جو ہمارے سننے والے ہیں کوئی, اس میں ایک فون بھی مجھے آیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کچھ اتفاقات ہو رہے ہیں, وہ اتفاق یہ ہو رہے ہیں اس کی زندگی میں کہ اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں اور تھوڑی دیر تک سوچتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا اس سے آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے, رابطہ ہو جاتا ہے, یا فون آ جاتا ہے, یا وہ گھر پہ آ جاتا ہے, یا میں باہر ہوں اور سوچ رہا ہوں تو وہ نظر آ جاتا ہے. تو ایسا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اصل میں نے کہا کہ جو یہ بات میں نے ایک مرتبہ بابا سے پوچھی تھی, رئیس امروہی سے, تو انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہوتی ہیں, جس میں ایک ڈیفنس کی قوت بھی ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی مجھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو نا جی, اگر دوست کو یاد کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو وہ آمنے سامنے ہو گیا, یا فون آ گیا, یا دروازے پہ آ گیا, لیکن ہم دشمن کو بھی تو یاد کرتے ہیں مگر وہ تو نہیں آتا. میں نے کہا یہ تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ دشمن کے نہ آنے کی وجہ وہ ڈیفنس پاور ہے, جس سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, کیونکہ دشمنی ہے, نفرت ہے, کیوں آئے گا. دوست جو ہے وہ ڈیفنس پاور نہیں استعمال کر رہا. تو جب انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ دنیا میں چاروں طرف ایک عجیب قسم کی شعاعیں اور لہریں کام کر رہی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر انہوں نے ایک مثال دی مجھے کہ دیکھو ایک عورت اپنے گھر میں کھانا پکا رہی ہے اور اس کا بچہ باہر گلی میں کھیل رہا ہے, اور اچانک کھیلتے کھیلتے وہ گر پڑا اور اسے چوٹ لگ گئی, اور ماں کو ایک دم ایک محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا یا کچھ, اس کو بے چینی سی فیل ہوتی ہے اور وہ دوڑ کے باہر جاتی ہے. تو یہ اس کو کس نے دیا یہ پیغام؟ تو یہ ایک قدرتی طور پر شعاعیں ہیں جو ملتی ہیں. اسی لیے دیکھیں نا, آپ 10,000 لوگوں سے دنیا میں ملتے ہیں, لیکن 10,000 لوگوں سے آپ کا دل نہیں ملتا, لوگوں سے ملتا ہے. دیکھیں 1993 کے اندر میں اور آپ تھے, اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. آج ان بہت سارے لوگوں میں ہم اکثر کے ساتھ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کے ساتھ تو اتفاق نہیں ملاقات ہوتی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ہم روزانہ ٹیلی فون پہ ہائے ہلو نہ کریں ہمیں عجیب سا لگتا ہے, یار کیا ہو گیا. ہم فون ضرور کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ایسی کچھ شعاعیں ہوتی ہیں, کچھ لہریں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو مربوط یعنی ملائے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ریسرچ ہو, تحقیق ہو, اور ہم اس پہ کچھ کام کریں, مگر یہ
غم روزگار بھی ہمیں مار دیتا ہے جی اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا. تو میں نے اسے یہ بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت حساس ہے اور آپ جو ہے وہ اتنی شدت سے کسی کو یاد کرتے ہیں، تو جب آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ آ گیا ہوتا ہے کہ چلو یار آج وہ آپ کو مل لے یا فون کر لے، اور آپ کی جو تڑپ ہوتی ہے یہ اس تڑپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیتا ہے. بالکل حقیقت صحیح. کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ میرا ایک خیال ہے. یہ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ اس کو حتمی نہ سمجھیں کہ یہ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ثابت کریں، تو میں کیا ثابت کروں؟ جی جی اگر آپ کوئی یہ کہے کہ جی خواب کے اندر میں نیو یارک ہو کے آ گیا، ثابت کریں، کیسے ثابت کریں؟ یہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی، اسی لیے تو یہ پیرا سائیکولوجی کہلاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو تنفس کی کچھ مشقیں ہوتی ہیں، رئیس امروہی نے اسے SCT کا نام دیا تھا جو وہ کراتے تھے. ان کے پاس تقریباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں صابر رضا، میرا خیال ہے کئی ہزاروں میں تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے ان سے رابطہ کیا. تو روزانہ کے 20-25 خط ہوتے تھے. تو اگر میرے 8-10 سال کے عرصے میں نے روزانہ 20-25 خطوط دیکھے ہیں، جس میں سے 10-15 تو مسائل کے ہی ہوتے تھے اور پھر ٹیلی فون الگ ہوتے تھے. تو وہ جو خطوط ہوتے تھے 10-15 روز کے، تو آپ سوچیں مہینے کے کتنے ہو گئے اور سال کے کتنے ہو گئے، اور ان کی اپنی زندگی جو گزری اس میں کتنے خطوط کے انہوں نے، اور وہ جواب ہر ایک خط کا دیتے تھے. اور پھر میں بیٹھتا تھا، خط پڑھتا تھا، میں دیکھتا تھا، ان سے سیکھتا تھا کہ کیسے کیسے مسائل، پھر اس کا کیا حل. پھر اس کے بعد وہ اس کو کتاب کی صورت میں شائع کرتے تھے بغیر نام کے، نام بدل کے، تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. کام بہت کیا رئیس امروہی نے نفسیات میں، اور یعنی میں انہیں ماہر نفسیات ہی سمجھتا ہوں اپنے طور سے. تو وہ اصل میں جو حالات جن سے آدمی گزرتا ہے، جس میں آسٹرل پروجیکشن ہو یا کوئنسیڈنس جسے کہتے ہیں، اتفاقات ہو جاتے ہیں، یا کوئی خواب دیکھ لیا یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ آدمی کو بے چینی ہے، تو رابطہ کریں گے ہم سے وہ، اور ہم اگلے پروگرام میں اس کا حل جو ہے وہ بتائیں گے ان کو، اور ان کو جواب بھی دے دیں گے. انہیں اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا شہر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ٹیلی فون نمبر آ جاتا ہے، تو آپ پرائیویٹ نمبر سے کال کریں جس پہ نمبر نہیں ہوتا، یا آپ کسی ایسی آئی ڈی سے فیس بک پہ میسنجر کی، اس سے نہیں پتا چلتا فون نمبر کا، ویسے کریں، جس طرح چاہے کریں. ہمیں نام سے نہ غرض ہے نہ شہر سے غرض ہے، ہمیں انسانیت کی خدمت سے غرض ہے. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں. اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری کون سی بات سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات سے خوش ہے، اسی لیے تو آج اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. اگلے ہفتے ہم جو بات کریں گے وہ ایک اور ٹاپک لیں گے پیرا سائیکولوجی کا. اس میں تقریباً کوئی 25-30 ٹاپکس ہیں. تو یہ تقریباً کئی ہفتے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے صابر رضا تو پوچھ لیں. میرے خیال میں آج آپ نے گفتگو اتنی، اس میں آپ نے سوالات بھی چھوڑے اور پھر ان کے جوابات بھی آپ نے دے دیے ہیں. تو اب اگلے ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا، تو پھر سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک مفصل گفتگو فرمائی ہے تو اس میں سوال کی گنجائش نہیں رہتی، آپ نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے آج کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہاں، تو خواتین و حضرات، پھر اگلے ہفتے آپ سے ملتے ہیں. دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.